ناظرین السلام علیکم۔ ارشاد الہی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 61 میں ہے کہ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ سورہ آل اعراف آیت نمبر 56۔ اور اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دعائیں عبادت ہے۔ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ترمذی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ یقین محکم کے ساتھ کہے کہ اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ سے دعا مانگو پورے یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے گا۔ ان قرآنی آیات اور احادیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ہماری سبھی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، یعنی اسے قبول فرماتا ہے۔ تو آخر ہماری بہت ساری دعائیں ہمیں قبول ہوتی نظر کیوں نہیں آتی؟ تو چلیے اسے دیکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کیا ہے۔ ایک مسلمان جب کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول کرتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یعنی جو وہ مانگتا ہے وہی چیز یا اس سے کوئی بہتر چیز اسے اس دنیا میں ہی عطا کر دی جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی آفت کو اس دعا کی وجہ سے اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اب سے ہمیں چاہیے کہ جو بھی دعا ہم مانگیں ان کی قبولیت میں ان 3 صورتوں کا خیال ضرور کریں، کیونکہ دعا عبادت کی روح ہے، مگر اس میں تاخیر ہوتا دیکھ کر ہمیں اپنے دل کو شکستہ نہیں ہونے دینا چاہیے، اور نہ ہی دعا سے بیزار اور فرار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سخت گناہ ہے۔ ناظرین ہمارا چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔